ویلکم بیک ناظرین. اب ہم بات کرتے ہیں ایران کے صدر کے دورہ پاکستان کے حوالے سے. 2 دن وہ پاکستان میں رہے. سب سے پہلے وہ لاہور اترے اور وہاں پر جاتے ہی مزار علامہ اقبال پر انہوں نے حاضری دی اور وہاں پر نواز شریف صاحب بھی تھے. نواز شریف صاحب نے ایرانی صدر کا ایئرپورٹ پر استقبال کیا. مریم نواز صاحبہ بھی ان کے ہمراہ تھیں. تو لوگوں کو بڑی حیرت ہوئی کیونکہ بہت عرصے کے بعد نواز شریف صاحب یہ استقبال کرنے کے لیے آئے. اور میں نے بھی فارن آفس سے جب رابطہ کیا تو معلوم ہوا کہ جو لاہور میں جو لینڈ کیے ایرانین صدر تو وہ ان کا پرائیویٹ وزٹ تھا اس وقت تک, کیونکہ جو سرکاری دورہ ہے وہ جب اسلام آباد وہ پہنچے تب شروع ہوا. اور کیونکہ نواز شریف صاحب 3 دفعہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں اور مریم نواز صاحبہ کے والد بھی ہیں, تو اس لیے یہ ایک آنر تھا جو دیا گیا ایرانین پریزیڈنٹ کو کہ نواز شریف صاحب وہاں پر چلے گئے. بہرحال وہ مناظر تمام لوگوں نے دیکھے. دورے کی اہمیت پر بھی بات کریں گے, جو کچھ اس دورے میں ہوا اس پر بھی بات کریں گے. اور لاہور سے عمر دراز صاحب ہمارے ساتھ ہیں, بہت ہی زبردست جرنلسٹ ہیں, ہر معاملے پر ان کی نظر ہوتی ہے. عمر دراز صاحب یہ بتائیے کہ ایک سوشل میڈیا پر ایک کنٹروورسی چلی. سب سے پہلے میں اس کے بارے میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ مریم نواز صاحبہ ایرانین صدر کی جو گاڑی ہے اس میں بیٹھیں اور بظاہر ایسا لگا کہ شاید یہ پلان کا حصہ نہیں تھا. از اٹ ٹرو؟ نہیں, ایسا نہیں ہے سر. یہ جو ایران کے صدر لاہور پہنچے یہ ان کی خواہش کے اوپر ہوا, اور یہ ان کی خواہش تھی کہ وہ مزار اقبال پہ جانا چاہتے ہیں. اگر آپ کو یاد ہو, ابراہیم رئیسی صاحب آئے اسلام آباد تھے لیکن وہ بھی لاہور آئے تھے, اور علامہ اقبال چونکہ ایران کے بھی قومی شاعر ہیں تو اس لیے حاضری ہوئی. میاں صاحب کی جہاں تک جانے کی بات تھی تو ہمیں یہاں سے جو پی آئی ڈی نے بتایا یا حکام نے بتایا کہ مریم نواز ریسیو کریں گی. اس وقت تک جب تک پی ڈی نے دکھایا نہیں ہے کسی کو علم نہیں تھا کہ میاں نواز شریف وہاں پہ ہوں گے. میاں صاحب نے ایران کے صدر کو ریسیو کیا, وہاں پہ ایک ملاقات بھی مختصر سی ہوئی اور اس کے بعد میاں صاحب وہاں سے گھر چلے گئے. اور مریم صاحبہ یہ بات درست ہے کہ وہ ایران کے صدر کے ساتھ اسی گاڑی میں وہ مزار اقبال پہ پہنچی, اور صرف مزار اقبال تک نہیں گئی بلکہ وہاں پہ جو انہوں نے وقت گزارا, انہوں نے حاضری دی اور اس کے بعد ایران کے میڈیا سے انہوں نے گفتگو کی. اس کے بعد چونکہ اتنا ہی ان کا لاہور میں وزٹ تھا, علامہ اقبال ایئرپورٹ سے مزار اقبال سے واپسی, تو اس کے بعد علامہ اقبال کے صاحب کے مزار سے لے کے واپس علامہ اقبال ایئرپورٹ رخصتی تک بھی مریم صاحبہ ان کے ساتھ تھی. اچھا, جہاں تک یہ بات ہے کہ یہ پلان کا حصہ نہیں تھا, ایسی بات نہیں ہے. اس طریقے سے آج ہم نے پنجاب گورنمنٹ سے بھی اس کے اوپر جو ہے وہ رائے لی ہے, تو پنجاب گورنمنٹ کا یہی بتانا ہے کہ یہ ایک عام پریکٹس ہے, معمول کا حصہ ہے, جس کے اوپر انہوں نے بتایا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جب اسلام آباد کے اندر کوئی صدر یا وزیر اعظم یا کوئی اعلیٰ عہدیدار آتا ہے تو عام طور پہ اس طریقے سے ہوتا ہے کہ ہمارے وزیر اعظم جو ہے ان کی گاڑی کو ڈرائیو کرتے ہیں, اور ایک گاڑی میں سفر کرنا کوئی ایسی کنٹروورسی نہیں ہے, ایک معمول کی ایکٹیویٹی ہے. اور مہمان اور میزبان, یہ ایک اپنے مہمان کو عزت دینے کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ اسی گاڑی کے اندر وہ گفتگو کرتے ہوئے یا جہاں پہ انہیں جانا ہوتا ہے تو ان کے مطابق بالکل بھی ایک کنٹروورسی بنانے کی کوشش ضرور کی گئی ہے. اور شاید جب میں نے پنجاب گورنمنٹ کے ذرائع سے آج بات کی تو انہوں نے کہا کہ بنیادی طور پہ اس کو مریم نواز کے خاتون ہونے کی بنیاد کے اوپر شاید کوئی اس قسم کے زومانی جملے یا زومانی گفتگو کی گئی ہے. اچھا, نہیں, ہمارا مقصد بالکل ایسا نہیں ہے, ہم بالکل کوئی اس وجہ سے نہیں کر رہے. تو میں تو آپ کی باتوں سے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ایک تو جو سرپرائز تھا وہ سرپرائز میاں نواز شریف صاحب تھے, اور پھر دوسرا اسپیشل گیسٹ بھی وہی تھے. بالکل, میاں نواز شریف اسپیشل گیسٹ بھی تھے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو اچھا, یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ ایک بات آپ نے جو کہی نا وہ بالکل صحیح کہی کہ جو رئیسی تھے وہ بھی گئے تھے مزار اقبال پر. وجہ یہ ہے کہ جو بھی ایرانی پریزیڈنٹ آتا ہے نا, اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو وہ علامہ اقبال کے مزار پر ضرور جاتا ہے. اور آپ نے بڑا رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ وہ ان کے بھی قومی شاعر ہیں. اور میں دیکھ رہا تھا تو مجھے یہ پتہ چلا کہ جو علی خامنہئی جو اس وقت جو لیڈر ہیں ایران کے, ان کو 2000 سے زیادہ علامہ اقبال کے شعر جو ہیں وہ یاد ہیں, اور پچھلے 36 سال سے وہ ایران کے سپریم لیڈر ہیں, اور اس سے پہلے وہ ایران کے صدر بھی تھے. تو انہوں نے صرف ایک ہی دورہ کیا اور وہ دورہ بھی پاکستان کا دورہ تھا. تو یہ ویری انٹرسٹنگ یہ وہ ساری تفصیلات تھی. اچھا, اس میں سمیع صاحب اس میں ایک اور بھی ایڈیشن ہے. اقبال صاحب جو ہیں ان کو ایران کے اندر اقبال لاہوری کے نام سے یاد کیا جاتا ہے, تو لاہور اور اقبال دونوں سے ایرانیوں کی ایک مناسبت ہے. بلا شبہ یہ بالکل صحیح. اچھا, کچھ یہ بھی معلوم ہوا, آپ کی کسی سے بات ہوئی ہو کہ بیسک اس دورے کا پرپس کیا تھا؟ دیکھیے, بالکل یہ دورہ ویسے ہی تھا جیسے آپ نے دیکھا کہ پاکستان اور انڈیا کا مئی کے اندر ایک تصادم ہوا, اور ظاہر ہے ہم نے اس میں ایک بڑی کامیابی حاصل کی جو بطور قوم ہمارے لیے ایک بڑا شاندار کارنامہ ہے.
تو پاکستان بھی کچھ ممالک میں گیا، ہم آذربائیجان گئے، ہم ٹرکی گئے اور ہم ایران بھی گئے، پاکستان کے آرمی چیف گئے، پاکستان کے وزیر اعظم گئے، اور اس کا مقصد کیا تھا؟ اب اگر آپ ظاہراً اس جنگ میں دیکھیں تو ایران نے کوئی آ کے نہ تو جہاز بھیجے، نہ کوئی جنگ لڑی آ کے پاکستان کے ساتھ، لیکن کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو نظر نہیں آ رہی ہوتی. تو بطور ملک ایران نے پاکستان کا اس مشکل گھڑی میں ساتھ دیا، تو ہم ان کے گھر گئے، ہم نے ان کے جو سپریم لیڈر ہیں ان کے ساتھ اور باقی قیادت کا شکریہ ادا کیا. آپ کا کہنا یہ ہے کہ وہ شکریہ ادا کرنے کے لیے آئے یہاں پر پاکستان میں. بالکل آپ نے جی، اس جنگ میں اسرائیل کا، کیونکہ تشکر پاکستان کے نعرے ایران کی پارلیمنٹ میں گونجتے رہے تو وہ پھر بالکل شکریہ ادا کرنے بھی لیے آئے. اچھا، لیکن کچھ چیزیں اور بھی ہیں جو میں ضرور ایڈ کروں گا اس کنورسیشن میں. ایک اعلان ہوا امریکی صدر کی طرف سے کہ پاکستان کے پاس تیل کے بڑے ذخائر ہیں اور اب ہم اس کو کوشش کر رہے ہیں کمپنی کوئی ملے جو نکالے تیل کو. لیکن عام طور پر جو ایکسپرٹس ہیں جب ہم ان سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ڈیپ سی میں ایک سٹریم ہے، کوریڈور ہے آئل کا، اور اس کا بہاؤ ایران کی طرف ہے. اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ جو کیکڑا 1 کو بند کیا گیا تھا وہ بھی شاید کوئی اسی طرح کے معاملات تھے جس کے مد نظر اس کنٹروورسی میں جانے کی بجائے اس کو حشب کر دیا گیا تھا. تو اب ایران جو ہے وہ بیسیکلی پاکستان کی ایکسیس چاہتا ہے چائنا تک مال پہنچانے کو، اور پھر شاہراہ ریشم کے ذریعے وہ یورپ سے کنیکٹ کرنا چاہتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا ٹریڈ روٹ جو خطے میں بہت بڑی تجارت اور بڑی خوشحالی کا باعث بن سکتا ہے. لیکن اس میں صرف ہمارے جو لیڈرشپ ہے اس کو فیصلہ یہ کرنا ہے کہ کس حد تک ہم نے امریکہ کو خفا کرنا ہے یا راضی کرنا ہے. کیونکہ یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ وہ 6 کمپنیاں جو ایران سے تیل کا کاروبار کر رہی تھیں انڈیا کی، ان پر امریکہ نے پابندی لگا دی ہے. تو پاکستان کے ساتھ بھی ایک گیس پائپ لائن کا پروجیکٹ تھا. ایران نے ابھی تک جو انٹرنیشنل آربیٹریشن میں وہ جا سکتا تھا، پاکستان سے بہت زیادہ اس معاملے میں طلب کر سکتا تھا، جرمانہ لے سکتا تھا، لیکن انہوں نے اس آپشن کو استعمال نہیں کیا. اور اس دورے میں بھی ایران کی طرف سے میسج یہ تھا کہ ہمیں آپ کی مشکلات کا اندازہ ہے، بٹ ٹرائی ٹو فائنڈ سم وے آؤٹ. اور آپ اگر وہ اپنا ایگریمنٹ پورا کریں اور ہم شاہراہ ریشم تک چلے جائیں تو پھر اس کا بینیفیشری پاکستان بھی ہوگا، چائنا بھی ہوگا، ایران بھی ہوگا، خطے میں خوشحالی آئے گی. تو عمر دراز، بہت بہت شکریہ آپ کا، بڑی ویلیویبل انفارمیشن آپ نے دی. ناظرین، آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی، اور جیسے میں نے پروگرام کے آغاز میں کہا آپ کو ہمیشہ سچ ملے گا، اور ہم آپ کے فیڈ بیک کے منتظر ضرور رہیں گے. ہمیں بتائیے، کچھ ایشوز بتائیے، اپنی رائے دیجئے، انشاءاللہ ہم ان کو تمام چیزوں کو اس شو میں انکارپوریٹ کرنے کی کوشش کریں گے. اجازت دیجئے، کل تک اللہ نگہبان.